بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس باغ کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے نکال نہ سکو۔ وأحیط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو وہ اپنے خرچ پر افسوس کرتا ہوا اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، حالانکہ وہ باغ اپنی چھتریوں سمیت زمین پر گرا پڑا تھا۔ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اسی مقام پام پتہ چلا کہ کامل اختیار صرف اللہ پر حق ہی کا ہے، وہی بہترین بدلہ دینے والا اور بہترین انجام دینے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَوَانِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اور انہیں دنیا کی زندگی کی مثال دو، جیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں تو زمین کا سبزہ اس سے مل جاتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیوات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے نیک اعمال تیرے رب کے نزدیک اجر میں بہتر اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اور ہم سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور وہ تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد ہوگا تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو خیال کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہ کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ لَن تَنَامَ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہو ہاس میں لکھے سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت۔ اس کتاب کو کیا ہوا کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، مگر اسے شمار کر رکھا ہے، اور وہ اپنے اعمال کو موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو and بئس للظالمين بدلا جددنا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟
ظالموں کے لیے بہت ہی بڑا بدلہ ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت انہیں گواہ بنایا اور نہ خود کی اپنی پیدائش اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ کہے گا میرے ان شریکوں کو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ الشَّيْءِ جَدَلًا۔ ہم نے اس پہ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، مگر انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ اور لوگوں کو ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہاں نہ کہ پاس پہلوں کا سا طریقہ آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَأَتْلُوهُ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ هُزُوًا۔ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق گواہ سے باطل کر دیں، اور انہوں نے میری آیات اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا تھا مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی کہ پھر اس نے منہ موڑ لیا اور اپنے کیے کو بھلا دیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حاصل نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر تمانہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، اگر وہاں کے اعمال کی گرفت میں آتا توان پر جلدی عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کی وہ کوئی جہن نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہ باقی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچ